یا حسان صاحب یہ ایک انداز ہے کہ اپنی من پسند کی تشریح کر دینا، اور جس کے اوپر پورے کے پورے واضح جو قرآن اور سنت کی مجموعی طور پر آیات مبارکہ کو جس کے مطابق ایک عقیدہ ثابت بھی ہے، صحابہ سے ثابت ہو، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہو، اور اس کے اوپر آ کر اپنی من پسند کی تشریح کر کے سارا کچھ ختم کر دینا، اور ان چیزوں سے ایسا اگنور کر کے بیان کر دینا کہ جیسا کہ یہ جو صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، دو بندے ہوں کسی گھر کے اندر، اور آپ 98 بندوں کے منہ پر پٹی باندھ دیں اور 2 بندوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں، اور وہ چیختے رہیں چیختے رہیں چیختے رہیں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ ان 2 ہی کی آواز آتی ہے، دوسروں کی آوازیں نہیں آتی۔ تو ہمارا جو سوشل میڈیا اور میڈیا وغیرہ ہے نا، اس میں یوں کہہ لیں کہ جو اہل علم ہے نا، تو ان کے تو منہ پر پٹی باندھ دی گئی ایک طرح سے، ان کو تو اس طرح کی باتیں بولنے نہیں دی جاتی، اور ایسے افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جن کا نہ کوئی دینی تشخص ہے، نہ ان کا کوئی ایسا معیاری استاذ ہے کہ جن سے باقاعدہ انہوں نے کوئی علم دین حاصل کیا ہو۔ تو مسئلہ سب سے بڑا ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے سب سے، کہ بندہ جب یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ سب غلط میں صحیح، یہ گمراہی کا پہلا پھاٹک ہے۔ اللہ! تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جن علماء کی زندگیاں اس کام کے اندر گزری کہ انہوں نے ساری زندگی یہ کام کیا کہ علم دین حاصل کرتے رہے، یعنی بعض علماء وہ گزرے کہ جنہوں نے قرآن کے فقط ایک پہلو کے اوپر اپنی پوری زندگی گزار ڈالی، یعنی قرآن کے اعراب کے اوپر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی، تو 20 جلدوں میں انہوں نے قرآن کے اعراب لکھ ڈالے، یعنی قرآن کی آیات سے عقائد کو بیان کرنا شروع کیا، تو پوری تفسیریں انہوں نے عقائد کے حوالے سے بیان کر ڈالی، کوئی تصوف کے اوپر آیا تو تصوف کے اعتبار سے قرآن کی آیات پر اپنی زندگی صرف کی انہوں نے۔ تو جن علماء نے، جن بزرگوں نے یہ اپنی زندگیاں اس کام کے اندر صرف کی، اور پھر اس کے بعد وہ اکیلے نہیں، یعنی مثال کے طور پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کی، تو ایک تو وہ خود ایسے مستند عالم دین کی جن کی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کے اندر گزری، جنہوں نے باقاعدہ اجلہ علماء سے، اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، انہوں نے وہ چیزیں سیکھی کہ جن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ ایک آیت کا معنی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تنہا ہوں، بلکہ ان کے ساتھ مفسرین کی ایک جمع غفیر جماعت ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بھی وہی معنی بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ سب مل کر ایک آیت کا معنی سمجھتے ہیں، ایک آیت کا معنی بیان کرتے ہیں۔ پھر آج 1400 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں ان میں سے کسی کی بات نہیں مانتا، میری عقل جو ہے ان تمام سے کامل و اکمل ہے، میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ درست ہے، حالانکہ اس کی بات کا جو رد ہے وہ دوسری آیت کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن پاک میں موجود، ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، مثالیں دے کے بیان کیا آپ کے سامنے کہ قرآن کی ایک آیت کیا کہہ رہی ہے، لیکن دوسری آیت سے جو مفہوم واضح ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جب ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں گے تو معنی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس آیت کا معنی اپنی جگہ پر ہے، اس آیت کا معنی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں، فقط ایک پہلو کو سامنے رکھیں گے۔ اور چونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے، میں ایک بات بتاؤں شفیق بھائی یہاں پر، کہ علماء دین کا جو منصب ہے نا وہ عوام کی رہنمائی کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر میں اپنی علمیت کو جھاڑنے لگوں تو میرا منصب یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنا علمی جو ہے وہ یہ بیان کروں کہ مجھے بہت زیادہ، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ میرا اصل جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں۔ اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ سند مجھے ملی ہے، تو پھر میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا، اور رہنمائی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو وہی باتیں بتائی جائیں کہ جو ان کے دین کے لیے مفید ہوں۔ ایسی باتوں کو چھیڑ دینا کہ جن کے ذریعے سے آپ ایک نظریے کو پرچار کریں لیکن وہ نظریہ غلط ہو، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی باتیں بیان کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا پہلو بیان ہی نہ کرے، تو یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لے کر آنا ہے، تو پھر آپ کو وہ باتیں بتانا پڑیں گی کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو کہ جو ان کو معلوم ہو، یعنی وہ سمجھ سکیں، جو معروف ہیں وہ باتیں کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کریں؟ کہ ظاہر ہے کہ ہر بات ہر ایک کو بتانے والی
یہ نہیں ہوا کرتی. تو ایسے لوگ اسی چیزوں کو چھیڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ گویا کہ علماء نے ان کے سامنے اس بات کو بیان نہیں کیا، حالانکہ علماء کو وہ بات بھی پتا ہوتی ہے اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے، دیگر دلیلوں سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن چونکہ مقصد اور منصب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو سیدھے راستے پر چلایا جائے، تو پھر وہی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو ان کے سمجھ کے مطابق اور ان کے دین کے لیے مفید ہو. ورنہ اگر علمی دھاک بٹھانی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبل الہدی والرشاد کے اندر علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک آیت کے 500 معنی بیان کیے ہیں. تو ہم بھی لے کے بیٹھ جائیں اس کو اور ایک آیت کو روک لیں اور اس کے 500 معنی لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو لوگ تو واہ واہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اس کا لوگوں کو، عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو تو وہی بات بتانی ہے نا کہ جو ان کے دین کے لیے مفید ہو، جس کو وہ سمجھ سکے.